السلام علیکم ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرس، آج میں آپ کے پاس حاضر ہوں قرآنک ریفلیکشن لے کر۔ قرآن کی صورتوں کا 1 بائی 1 جائزہ لیا جائے گا۔ آج آغاز کرتے ہیں سورہ الفاتحہ سے۔ I have given a unique name to this surah, Divine Mercy. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 الفاظ پر مشتمل یہ ایک مکی صورت ہے اور قرآن پاک میں مکمل نازل ہونے والی پہلی صورت ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کتاب کو کھولنے والی، دی اوپننگ۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی روحانی قوت رکھتی ہے جس سے انسان کا سینہ رب پر ایمان کے لیے کھل جاتا ہے۔ تمام اچھے کاموں کی اوپننگ کے لیے عام طور پر اس صورت کی ہی تلاوت کی جاتی ہے۔ عربوں میں ایک عام رواج تھا کہ جس چیز سے محبت ہوتی اس کے بہت سے نام رکھ لیا کرتے تھے۔ یوں اس صورت کے بھی بہت سارے نام ہیں، جیسے الکافیہ، کفایت کرنے والی، الشافیہ، شفا دینے والی۔ حدیث میں ہے کہ یہ صورت ہر زہر کے لیے شفا ہے۔ الصلاۃ، جیسا کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ الحمد، چیپٹر آف پریز بھی ہے یہ۔ اسی طرح القرآن یعنی مدر آف دا بک ہے۔ اساس القرآن یعنی فاؤنڈیشن آف دی بک ہے۔ تو اس طرح پھر دس از ایکچولی اے سنتھسس آف قرآنز میسج۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مکمل قرآن سورۃ فاتحہ میں ہے اور پوری سورہ فاتحہ بسم اللہ میں ہے، اور پوری بسم اللہ حرف بے میں ہے اور پورا بے ایک نقطے میں سمویا ہوا ہے، یعنی بات اللہ رب العزت کی وحدانیت تک جا پہنچتی ہے۔ یہ صورت جسم اور روح دونوں کے لیے ایک خاص قسم کی ہیلنگ پاور رکھتی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میں نے سورہ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ جب میرا بندہ پکارتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مائی ورشپر ہیز پریزڈ می۔ جب بندہ پکارتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مائی ورشپر ہیز میگنیفائڈ می۔ جب بندہ مالک یوم الدین بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مائی ورشپر ہیز گلوریفائڈ می، سرنڈرڈ ان فرنٹ آف می۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں This is between me and my worshipper, and my worshipper will receive what he asked for. جب بندہ آخری 2 آیات پڑھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں This is for my worshipper, and the worshipper will be granted the wish. یوں یہ صورت اللہ سے ایک خوبصورت کلام کی نشاندہی کرتی ہے اور بندے کے مخصوص راز و نیاز کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، اور شاید جس کا سلیقہ بھی اسے رب ہی نے بتایا ہے۔ پہلی 4 آیات انووکیشن کے مفہوم میں آتی ہیں، 5ویں آیت افرمیشن شو کرتی ہے، اور آخری 2 آیات پٹیشن کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایک اور ترتیب میں دیکھا جائے تو فرسٹ 3 ورسز جو ہیں وہ ڈیل ود دا نیچر آف گاڈ،
مڈل ورس جو ہے وہ دیٹ شوز دا ریلیشن شپ بٹوین گاڈ اینڈ ہیومن بینگ. آخری کی 3 آیات ہیومن بینگ کی ویریس اسٹیٹس کو شو کرتی ہیں. حدیث نبوی ہے کہ شیطان 4 بار ڈر گیا. ایک دفعہ رب کی لعن طعن پر، دوسری مرتبہ جنت کے باغ سے نکالے جانے پر، تیسری دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر، اور پھر سورہ فاتحہ کے نازل ہونے پر. ہر سورت کی طرح اس سورت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مسنون ہے. بسم اللہ میں اللہ اسم اعظم کے طور پر موجود ہے. رب کی تمام کبریائی، تمام قسم کی شانیں اور سارے کے سارے نام اس اللہ میں سموئے ہوئے ہیں. میں نے اس صورت کو ڈیوائن مرسی کا نام اس لیے دیا کہ اس میں 2 بڑے خوبصورت الفاظ الرحمن اور الرحیم آتے ہیں. دونوں کا سورس رحمہ ہے، مرسی جس کا سادہ سا ترجمہ ہو سکتا ہے. لیکن الرحمن یونٹی آف گاڈز ایٹریبیوٹس کو شو کرتا ہے، جبکہ الرحیم یونٹی آف گاڈز ایکٹس کی نشاندہی کرتا ہے. الرحمن لونگ مرسی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور الرحیم بلیسنگ آف نرشنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے. الرحمن میں تمام کریچرز کی بات ہو رہی ہے، الرحیم میں بلیورز کو زیر غور لایا جا رہا ہے. الرحمن ایک قسم کی بھرپور روشنی ہے جو پورے آسمان کے لیے ہے، جبکہ الرحیم ایک خاص قسم کی رے آف سن لائٹ ہے. الرحمن دونوں جہانوں کے لیے رب رحمان ہے، جبکہ رب رحیم ہے اگلے جہان کے لیے. رحمان کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ جو کچھ اس سے مانگا جائے وہ دے دے گا، لیکن رحیم سے یہ مفہوم بھی بنتا ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے. عالمین کی جہاں بات ہوئی ہے اس سے مراد انسان، جن، فرشتے اور شیطان ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اٹ ریفرز ٹو آل ایگزسٹنٹ تھنگس ادر دین گاڈ. تو تمام قسم کی اونرشپ اللہ کے ہاتھ میں ہے. روز قیامت اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی گرفت میں لیں گے اور اپنے داہنے ہاتھ سے آسمان کو فولڈ کر لیں گے اور پکاریں گے کہ میں انداتا ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، متکبر کدھر ہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ بعض لوگ خوف سے عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی سی عبادت ہے. کچھ اللہ کے انعام کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ دراصل مزدوری لیتے ہیں. کچھ لوگ محبت میں رب کی عبادت کرتے ہیں، یہی لوگ آزاد ہیں اور یہی عمدہ ترین عبادت ہے. سیدھا راستہ رب سے محبت کا راستہ ہے، اس کی صحیح پہچان کا راستہ ہے، اس سے قربت پیدا کرنے کی پکار ہے. اس لیے کہ رب کی مرسی کے لیے ہم سب کوالیفائی کر جائیں، خدا کی دی ہوئی فکری صلاحیت کو بروئے کار لانا مقصود ہے. درمیانہ وے آف لائف ہے جو ہماری تھاٹس، ایتھکس، ایکشنز اور زندگی کے ہر پہلو میں نمایاں ہونا ضروری ہے. سیدھا راستہ پل صراط کی طرح کا راستہ بھی ہے، جس میں کچھ لوگ ہوا کی تیزی سے گزر جائیں گے،
کچھ پرندوں کی مانند اڑتے ہوئے جائیں گے، کچھ اونٹ کی طرح جائیں گے، اور کچھ شاید کرال کرتے ہوئے جائیں گے۔ تو اسٹریٹ پاتھ کا مطلب ہے واکنگ ٹو گاڈ ود گاڈ۔ ہمیں تو ان لوگوں کی سیدھی راہ چاہیے جن پر رب کی نعمتیں نازل ہوئیں، روحانی قوت والا سیدھا راستہ، نہ کہ منافقت کا راستہ۔ خدا کی طرف عزت اور وقار کے ساتھ بڑھنے کی دعا ہے، نہ کہ شرمندگی میں۔ اور پھر آخر میں ہم آمین کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے ٹکرا جاتی ہے تو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔